السلام علیکم۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی سبسکرائب بٹن کو بھی پریس کر لیجئے اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ تھینک یو۔ ایک عورت نے ایک عالم سے پوچھا، میں اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کیا کروں کہ فجر کے وقت نماز کے لیے گہری نیند کے باوجود ان کو اٹھا سکوں؟ عالم نے کہا، تم اس وقت کیا کرو گی کہ جب بچے گہری نیند سو رہے ہوں اور گھر میں آگ لگ جائے؟ عورت نے کہا، میں انہیں جگاؤں گی۔ عالم نے پوچھا، ان کی نیند گہری ہوئی اور وہ نہ اٹھے تو؟ عورت نے کہا، اللہ کی قسم میں انہیں گردنوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے آگ سے بچا کر باہر لے جاؤں گی۔ تب عالم نے جواب دیا، اگر تم انہیں دنیا کی آگ سے بچانے کے لیے یہ کرو گی تو پھر انہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچانے کے لیے بھی ایسا ہی کرو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو مانگنے کی ہمت تب دیتا ہے جب وہ تمہاری دعاؤں پر راضی ہونا چاہتا ہے۔ ہر انسان بک جاتا ہے اگر اس کی قیمت محبت لگائی جائے۔ تم نیکی کے مقام تک اس وقت تک ہرگز نہیں پہنچو گے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کے لیے خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ لہجوں سے ظاہر ہو ہی جاتا ہے کہ رابطوں سے بیزار ہیں لوگ۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اگر آج پتہ لگ جائے کہ 5 دن بعد قیامت ہے تو لوگ بلا شبہ عبادت کرنے لگ جائیں گے، لیکن مسلمان 1000 والا جائے نماز 5000 میں بیچنے لگ جائیں گے۔ ہم کو تسلیم اپنی کم فہمی، ہم تجھے با وفا سمجھتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس انسان کے لیے جنت میں ایک محل کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہوتے ہوئے بھی جھگڑا چھوڑ دے۔ شیشہ کمزور تو ہوتا ہے مگر سچ دکھانے سے گھبراتا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو انسان حاکم بننے کا خود خواہش مند ہو اسے ہم ہرگز حاکم نہیں بنائیں گے۔ خالی پیٹ کا مذہب روٹی ہوتا ہے۔ راحتیں اپنی گود سے کسی سخت جان کو جنم نہیں دیتی۔ بڑے کاموں کے لیے کٹھن راستوں سے گزرنا لازم ہے۔ زندگی خود راستے بناتی ہے، راستے زندگی نہیں بناتے۔ دنیا میں 5 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مشقت برداشت کرنے والا بدن اور نیک اور دیندار بیوی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ دل تھک سا گیا ہے خود سے لڑتے لڑتے۔ داڑھی اور پردے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے کہ کائنات کی سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی اور کائنات کی پاکیزہ عورتوں نے پردہ کیا۔ ہے روح کو سمجھنا بھی ضروری جناب، محض ہاتھوں کا تھامنا ساتھ نہیں ہوتا۔ ہم لوگ نیک بننا نہیں بلکہ صرف نیک دکھنا اور نیک کہلانا چاہتے ہیں، اور یہ منافقت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جسے تقدیر پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے اوپر نازل ہونے والی مصیبتوں سے نہیں گھبراتا۔ مرد بطخ کی مانند ہے، ہمیشہ اوپر سے پانی میں تیرتا ہے اور مچھلی کی طرح نچلے پانی میں نہیں جا سکتا۔ اپنا غم ہر کسی کو مت بتائیں، کیونکہ مرہم ہر گھر میں ہو نہ ہو، نمک ہر گھر میں ضرور ہوتا ہے۔ جو انسان حد سے زیادہ پیار کر سکتا ہے وہی انسان حد سے زیادہ نفرت بھی کر سکتا ہے، کیونکہ شیشہ کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو مگر ٹوٹنے کے بعد خنجر ضرور بن جاتا ہے۔ زندگی کے آدھے غم انسان دوسروں سے غلط توقعات وابستہ کر کے خریدتا ہے۔ بانو آپا کہتی ہیں کہ بعض اوقات آپ کو خاموش ہونا پڑتا ہے کیونکہ
آپ کے الفاظ یہ واضح نہیں کر پاتے کہ آپ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ جیسے ایک چیونٹی سمندر کو نہیں سمجھ سکتی، بالکل اسی طرح انسان اللہ تعالیٰ کے راز، افعال، کام اور قانون کو نہیں جان سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ کردار پر بات آ جائے تو صفائی دینا ضروری ہو جاتی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر کردار پر بات آ جائے تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ حیادار ہونا مرد پر بھی اتنا ہی واجب ہے جتنا کہ عورت پر۔ قرآن پاک نے بھی پہلے مرد کو نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آواز سننے کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ کی آواز کے ساتھ اپنا دل ملا لیتا ہے، اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ دل اتنی محبتیں پا کر بھی اس ایک محبت کے لیے تڑپتا ہے جو حاصل نہیں۔ وہ ایک لا حاصل محبت جانے کیوں سب محبتوں پر حاوی ہو جاتی ہیں۔ بابا جی کہتے تھے، محبت کیا ہے؟ ہر اس بات کو نظر انداز کر دینا جس سے تعلق ٹوٹ جانے کا اندیشہ ہو۔ جب عورت کی انا پہ چوٹ لگتی ہے تو وہ محبت میں سر چڑھے مرد کو زمین پر لا پھینکتی ہے اور پلٹ کر بھی اسے واپس نہیں دیکھتی۔ اپنی زندگی اس کے حوالے کر دو جس کا پہلے ہی تمہاری سانسوں اور لمحوں پر اختیار ہے۔ یاد رکھیں، یہ دنیا مکافات عمل ہے۔ جب آپ کسی کو نقصان پہنچاتے ہیں تو اسی منٹ کے 60ویں سیکنڈ میں آپ کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ بانو کہتی تھیں کہ جب عورت کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو وہ اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ اگر آپ کو کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ ٹوٹنے ہی والے ہیں تو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ بھی ایسی مشکل نہیں دینا جس کو ہم سنبھال نہیں سکتے۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا پھر محبت۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھوں کی طرح اعتماد کریں اور وہ ثابت کر دیں کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ گناہ گونگے نہیں ہوتے، جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ مکافات عمل کی لاٹھی ہاتھ میں پکڑے ایک دم ہی اس انسان کے سر پر آن برستے ہیں۔ یہ وہ خدا کی لاٹھی ہوتی ہے جو بے آواز ہوتی ہے، لیکن انسان کے ہوش لمحوں میں ہی ٹھکانے لگا دیتی ہے۔ گناہوں کے کچھ دنیاوی نقصانات، ان سے روزی کم ہو جاتی ہے، بلاؤں کی کثرت ہوتی ہے، عمر میں کمی آتی ہے، انسان عبادتوں سے محروم ہو جاتا ہے، عقل میں فتور پیدا ہوتا ہے، لوگوں کی نظروں میں ذلیل ہوتا ہے، نعمتوں کا چھن جانا، اچانک لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جانا، شرم اور غیرت کا چلے جانا، یہ سب ان نقصانات میں شامل ہیں۔ ایک درد بھری سچائی تو یہ بھی ہے، اگر آپ کو 2022 میں پاکستان میں اچھی اور سکون کی زندگی گزارنی ہے تو آپ کو ان 3 لوگوں سے اچھی جان پہچان بنا لینی چاہیے۔ نمبر 1، طاقتور بدماش دوست۔ نمبر 2، ایک اچھا پولیس والا۔ اور نمبر 3، ایک اچھا وکیل۔